سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں امام علی مقام کے ساتھ تھا، ہم ایک جنازے میں گئے، آپ میرے ساتھ تھے، جنازے سے فارغ ہو کے ہم مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو آپ تھک گئے اور تھکاوٹ کی وجہ سے نا سڑک کے کنارے بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ شہزادہ رسول فرمایا ابو ہریرہ میں تھک گیا ہوں، چلا نہیں جاتا۔ فرمایا اچھا، آپ نے امام علی مقام کا نا قدم مبارک پکڑا، آپ نے پگڑی اتاری، پگڑی اتار کر امام علی مقام شہزادہ رسول کے جوتے کو صاف کیا، پاؤں کو صاف کیا، اپنی گود میں رکھا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے سر کی پگڑی سے میرے جوتے کو صاف کر رہے ہو، اپنے سر کی پگڑی سے پاؤں صاف کرے، ایسا نہ کرو، آپ بڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ شہزادہ رسول میں نے تو آپ کا قدم مبارک گود میں رکھا ہوا ہے نا، اور جتنا میرے دل میں آپ کا احترام ہے، اگر آپ کے نانے کی امت کو پتہ چل جائے نا حسین کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، تو وہ ساری زندگی آپ کو زمین پر نہ چلنے دیں، کندھوں کے اوپر اٹھا کے لے کے پھرتے رہیں۔ یہ رب نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، یہ ہے حسین، جس کا یہ مقام، جس کی یہ شان۔ اور حسینیت کیا ہے؟ حسینیت میرے بھائیوں یہ ہے، وہ میدان کربلا کے اندر ہے۔ آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے جو بادشاہ بنائے، جو خلیفہ وقت بنائے یزید، یہ شراب پیتا ہے اور یہ شریعت میں حرام ہے، ناپاک ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیز ہے، شیطانی عمل ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ شرابی آدمی ہے، تو جو شرابی آدمی ہوگا وہ نشے میں مست ہوتا ہے، جو نشے میں مست ہوگا وہ نظام نہیں چلا سکتا۔ اس لیے یزید کا تخت پر بیٹھنے سے پہلے حسین تھے، اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا اعلیٰ رتبہ ملا ہوا تھا۔ اور جب حسینیت کو اپنایا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، جو بندہ شرابی ہو وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا، وہ حاکم نہیں بن سکتا ہے، وہ نظام نہیں چلا سکتا ہے، تو پھر آپ میدان کربلا میں پہنچے، پھر آپ نے حسینیت دکھائی۔ آپ نے یہ بتایا کہ جو بندہ نشہ کرنے والا ہوگا، جو بندہ شرابی ہوگا، اس کی اتباع نہ کرنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے حکم کی نافرمانی کرنا، یہ حسینیت ہے۔ آج جو مسلمان حسین کے نام کی دیگ پکائے اور بانٹ دے، حسین کے نام کی سبیل لگائے اور بانٹے، اور خود شراب پیتا رہے، وہ کیسا حسینی ہو سکتا ہے؟ بھئی حسین نے تو اس کے خلاف جنگ کی ہے، یزید کے خلاف آپ نکلے ہی اسی لیے تھے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ بلکہ اس کی ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو بندہ، یہ ملک پاکستان کا قانون ہے، جو بندہ ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے نا، اگر وہ شراب پی لے، نشے میں ہونا، تو اس کا چلان ہو جاتا ہے، وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ وہ نشے میں ہے، اس کی عقل ٹھکانے ہی نہیں ہے۔ اب جب گاڑی چلائے گا، جو مسافر اس کے ساتھ سوار ہوں گے، اب وہ کہیں گاڑی مارے گا، خود بھی مرے گا، مسافروں کو بھی مارے گا، گاڑی کا بھی نقصان کرے گا۔ تو جو بندہ نشہ کرنے والا ہو، ملک کا یہ قانون ہے، ملک کا یہ آئین ہے کہ وہ بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا، اس کا چلان ہو جاتا ہے۔ اور چلان اس سبب سے ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چلائے گا تو کہیں مار دے گا، نقصان کرے گا، وہ صحیح چلا نہیں سکے گا، اس لیے وہ اپنا نقصان بھی کرے گا، دوسروں کا بھی کرے گا، مسافروں کا بھی کرے گا، مالی نقصان بھی کرے گا۔ تو اگر ایک عام ڈرائیور آدمی نشہ کرنے والا ہو، وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، تو حسین نے کربلا میں یہ بتایا کہ حسینیت یہ ہے، جو بندہ نشہ کرنے والا ہو، گاڑی نہیں چلا سکتا، شراب پینے والا ملک کیسے چلائے گا؟ یزید کیسے حکومت چلا سکتا تھا؟ پھر جو شراب پینے والا ہوتا ہے، نشہ کرنے والا ہوتا ہے، اسے نہ اپنی عزت کا پتہ ہوتا، نہ دوسرے کی عزت کا پتہ ہوتا ہے، پھر اس کا جو دل چاہے وہ کہتا ہے۔ تو اگر وہ نشہ کرنے والا ہوگا تو اس کو کسی غریب کا احساس کیسے ہوگا؟ مظلوم کی فریاد کیسے سنے گا؟ اس کی بات وہ کیسے سنے گا؟ اس لیے حسینیت یہ ہے، آپ نے میدان کربلا میں پہنچے اور آپ نے یہ بتایا کہ جو حاکم شراب پینے والا ہوگا، نشہ کرنے والا ہوگا،
اس کی اتباع مت کرنا، یہی حسینیت ہے۔ اور اگر تم اس کی مخالفت کرو گے، اس کے حکم کی نافرمانی کرو گے، اس کی اتباع نہیں کرو گے، تو پھر تو تم حسین کے ماننے والے ہو۔ اور اگر یہ کام خود کرنے والے ہوگے تو پھر تم بے شک نعرے لگاتے رہو کہ ہم حسینی ہیں، پھر تم حسین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔